أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقط صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی شیعہ شناسی میں کل ہم نے شیعوں کا وجود دور خلافت میں اس کے بارے میں گفتگو کی، اور ابو بکر کے زمانے میں ان کی خلافت میں کہ جو 2 سال 7 مہینے چلی، ہم نے جانا کہ کتنے افراد شیعہ تھے اور انہوں نے کس طرح سے مولائے کائنات کا ساتھ دیا۔ اب آتے ہیں ہم لوگ دوسری خلافت کی جانب۔ دوسری خلافت میں یہ ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ابو بکر نے اپنا جانشین معین کر دیا تھا، یعنی کون سکسیسر ہوگا ابو بکر کا، اسے اپوائنٹ کر دیا انہوں نے۔ ابن قتیبہ کے جو الامامہ والسیاسہ کے رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اپنا وصیت نامہ تیار کرایا، اور ابو بکر خود بولتے تھے اور عثمان ابن عفان اس وصیت کو لکھ رہے تھے۔ جب وصیت نامہ پورا ہو گیا تو وصیت نامہ پورا ہونے کے بعد ابو بکر نے لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں، اور اس کے بعد کہا کہ اے لوگوں، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں عنقریب دنیا سے جانے والا ہوں، تمہیں ایسے قائد یعنی لیڈر اور رہبر کی ضرورت ہے جو تمہارے معاملات کو سنبھال سکے، جو تمہیں نماز جماعت پڑھائے، تمہارے دشمنوں سے جنگ کرے۔ اگر تم لوگ کہو، طریقہ دیکھیں، اگر تم لوگ بولو تو میں خود فیصلہ کر کے کسی آدمی کو اپوائنٹ کر دوں۔ تو جب ایسا انہوں نے کہا تو لوگوں نے خلیفہ کی رائے پر کیا کر دیا؟ اتفاق کر دیا۔ صحیح ہے، وصیت نامہ پہلے، لوگوں میں اعلان بعد میں۔ پہلے وصیت نامہ لکھ گیا، اس کے بعد لوگوں میں آئے اور کہا کہ میں جانے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک ایسا حاکم معین کر دوں، ایک آدمی معین کر دوں کہ جو تمہیں نماز جماعت پڑھائے، تمہارے امور کو سنبھالے، تمہاری ہدایت کرے، دشمنوں سے تمہارا دفاع کرے۔ اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو، میں خود معین کر دوں یا تم لوگ کوئی نام سجیسٹ کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، بسم اللہ، آپ معین کریں۔ تو اور اس کے بعد جب لوگوں نے معاملے کو ابو بکر کے حوالے کر دیا تو ابو بکر نے پھر عمر کو بلایا، اور عمر کو بلا کے کہا کہ یہ لو وصیت نامہ، اور جا کے لوگوں کو پڑھ کر سنا دو۔ تو جب عمر لے کر جا رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ اس میں آخر کیا لکھا ہے؟ تو عمر نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہا لیکن مجھے معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ کہا تم نے شروع میں ابو بکر کو خلیفہ بنوایا تھا، آج انہوں نے تمہیں خلیفہ نامزد کر دیا ہے۔ صحیح ہے، دوسرا اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے وہ مجھے پتہ ہے۔ وہ خط لے کر آئے، اور خط لے کر آنے کے بعد انہوں نے خط کو جاری رکھا، خط کو سنایا، اور اس طرح سے ابو بکر کے بعد خلافت کہاں منتقل ہو گئی؟ عمر تک منتقل ہو گئی۔ طریقہ دیکھیں، پہلے خلیفہ کا چناؤ ہوا کیسے؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان۔ دوسرے خلیفہ کا چناؤ کیسے ہو رہا ہے کہ خود جو موجودہ خلیفہ ہے وہ اپنے بعد اپنے سکسیسر کو کیا کر رہے ہیں؟ اپوائنٹ کر رہے ہیں۔
لوگوں کے مشورے سے پہلے، پبلک کے مشورے سے پہلے، بنا کسی اجتماعی میٹنگ کے اگر یہ مان لیا جائے کہ خلیفہ لوگوں کی رائے سے منتخب ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے جس طرح سے ابو بکر کا انتخاب ہوا تھا اسی طرح سے عمر کا بھی انتخاب ہونا چاہیے تھا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں جاتے، جا کے کیا کرتے، وہاں میٹنگ کرتے، یا اس کے جیسے آج سینٹرل وسٹا بن رہا ہے، نئی سنسد بن رہی ہے، صحیح ہے، کوئی اگر خلیفہ اول کے دور میں کوئی نئی جگہ بن گئی ہو تو کہا وہاں سب لوگ مسلمانوں کو جمع کر کے، اور کیا ہونا چاہیے تھا، جس پر لوگوں کی رائے قائم ہو جاتی اسے کیا کر دیا جاتا، نامزد کر دیا جاتا، کہ چونکہ پہلے جیسا ہوا تھا دوسرا بھی ویسے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن طریقہ بدل گیا، طریقہ بدلا اور عمر خلیفہ ہو گئے، لیکن اس میں شیعوں نے اور مولائے کائنات نے ایک مصلحتانہ طریقے سے کام کو انجام دیا، کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، اور اسی طرح سے جو حکومت تھی حکومت نے بھی کسی طرح کا کوئی ان سے ٹکراؤ مول نہیں لیا، بلکہ جب جب مشکل پیش آتی رہی مشکل میں مولائے کائنات سے وہ مدد لیتے رہے۔ 70 مرتبہ عمر نے کہا ہے لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر، 70 سمجھتے ہیں نا، 70 ٹائمز عمر نے کہا ہے، 70 ٹائمز کم نہیں ہوتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، صحیح ہے۔ 70 مرتبہ مولائے کائنات کی کم سے کم ایسی ضرورت اب عمر کو پیش آئی۔ اس کے علاوہ ایک جگہ اور عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہم لا تبقنی لمعزلۃ لیس لہا ابن ابی طالب، کہا پالنے والے اس مشکل تک مجھے زندہ مت رکھنا کہ جس کو حل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر، کہا ایسے ٹائم تک مجھے باقی مت رکھنا کہ جب کوئی مشکل آئے اور علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو۔ سوچئے کہ یہ علی کی فضیلت کا اقرار ہے یا نہیں ہے، ان کی عالمیت کا اقرار ہے یا نہیں ہے، آیا علم رسول خدا کس کے پاس ہے، موجودہ خلیفہ کے پاس ہے کہ مولائے کائنات کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ خود نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ جب ایران پر چڑھائی ہو رہی تھی، ایران پر حملے کی تیاری ہو رہی تھی، تو عمر نے مشورہ چاہا کہ میں اس لڑائی میں شامل ہوں یا نہ ہوں۔ سب نے کہا نہیں آپ شامل ہوں، آپ کے وجود سے لشکر میں ایک جوش و ولولہ رہے گا۔ مولائے کائنات پچھلی تاریخوں سے واقف تھے، مولا نے کہا نہیں آپ کو شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے علی علیہ السلام کے مشورے کو ترجیح دی، صحیح ہے، یہ تاریخ میں باقاعدہ درج ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے خلافت چلتی رہی، اور اس میں مصلحت کے طریقے سے، اور یہ خلافت کتنے سال چلی، 10 سال تک چلی۔ ادھر عمر اس دنیا سے گئے، عمر کے جانے کے بعد اب دور آیا عثمان ابن عفان کا۔ ان کو کیسے چنا گیا؟ عمر نے زخمی ہونے کے بعد 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، ان 6 لوگوں کی کمیٹی، اس کی نوعیت کچھ ایسی تھی، ممکن ہے کہ آنے والے 3 دنوں میں اسے بیان کر دوں۔ اس کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ اس میں مولائے کائنات کسی بھی صورت بننے والے نہیں تھے، اور ایسا تھا کچھ اس طرح کے شرائط تھے کہ جو انکار کرے گا، صحیح ہے، جو 2 اتفاق کر رہے ہیں تو جو انکار کرے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ ایسے میں 6 آدمیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، ننگی تلواریں لے کے غلام کھڑے ہو گئے کہ بنا فیصلے کے اگر آتے ہیں تو ان کو مار دیا جائے، اگر کوئی اتفاق نہ ہو ایک آدمی پر تو ان کو جو اعتراض کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کی پوری تفصیل ہے۔ اب اس میں عثمان ابن عفان کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ 3 خلیفہ ہیں، تینوں کا طریقہ الگ الگ، پہلے سقیفہ بنی ساعدہ سے، دوسرا اپوائنٹمنٹ سے، تیسرا شورا سے، 6 لوگوں کی رکنی کمیٹی سے۔ اب آئیے
اس خلافت نے کیا کام انجام دیے ہیں، یہ بہت مہم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب یہ خلافت آئی تو عثمان نے 12 سال تک خلافت کے زمام کو، خلافت کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھوں میں رکھا، 12 سال۔ اور ان کی خلافت کے دوران کچھ ایسے کام انجام پائے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان غصہ پھیل گیا۔ مثلاً جو گورنر تھے سب ان کے قبیلے کے تھے، صحیح ہے، کوئی صحابی گورنر موجود نہیں تھا، کہیں کا والی کوئی صحابی موجود نہیں تھا۔ ایسے انہوں نے کام انجام دیے کہ جو رسول کی سنت کے خلاف تھے، خود خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کے سنت کے خلاف تھے۔ مثلاً حکم ابن عاص، کہ جس کو رسول خدا نے شہر بدر کیا تھا، مدینہ بدر کیا تھا، تڑی پار کیا تھا، حکم ابن عاص کو، جو رسول خدا کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اس کے بیٹے مروان ابن حکم کو، اس کو نہ رسول نے اپنی زندگی میں بلایا، نہ عمر نے اپنی زندگی میں بلایا، نہ ابو بکر نے اپنی زندگی میں بلایا۔ عثمان جیسے ہی خلیفہ بنے، عثمان نے پورے احترام و عزت و احترام کے ساتھ حکم ابن عاص کو مدینہ کے اندر یہ لے کر آئے اور ان سے محبت کا اظہار کیا، بلکہ مروان ابن حکم کو اپنا داماد تک بنایا۔ تو یہ سوچئے۔ اس کے علاوہ جناب ابو ذر کو پہلے دمشق بھیجا، دمشق کے بعد ربضہ بھیج دیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ سختی کی گئی، جو صحابی رسول ہیں، ان کو کوڑے مارے گئے۔ مال کو، جو مال بیت المال تھا، اسے اپنے اقربا اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے لگے۔ انہی کے زمانے میں ولید نے کوفے کے اندر صبح کی 4 رکعت شراب کے نشے میں پڑھائی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں ہٹایا۔ مجھے بتائیے، کیا خلیفہ رسول سے اس چیز کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہ کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کے درمیان ایک غصہ ابھر آیا۔ اسی لیے مختلف ممالک سے، یعنی لوگ جاتے تھے خلافت میں شکایت لے کے کسی کے خلاف، تو انہیں دھتکار دیا جاتا تھا۔ ان کے پتہ چلا کہ گریبان پکڑ کے ان کو دربار سے باہر کر دیا جاتا تھا۔ ان کی مشکلات کو سننے والا کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے مختلف جگہوں سے لوگ مدینہ کے اندر جمع ہو گئے تھے، جس پر علی علیہ السلام نے کئی مرتبہ صلح کرائی ہے باقاعدہ۔ اب یہاں پہ جو علی کے چاہنے والے تھے، ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ خاموش بیٹھ جاتے۔ جب انہوں نے ان حالات کو اور خلافت کو منحرف ہوتے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کے درمیان صحیح خلافت کی ترویج کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ جناب ابو ذر مسجد پیغمبر میں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت پیغمبر کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کہا کہ علی بن ابی طالب محمد کے وصی اور علم نبی کے وارث ہیں۔ یہ بات کہاں کہہ رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں۔ اس کے علاوہ فرما رہے، اے لوگو، تم اپنے پیغمبر کے بعد متحیر یعنی تعجب میں پڑ گئے، تم کس کو چنو تمہیں نہیں معلوم تھا۔ کہا جسے خدا نے مقدم کیا تھا، یعنی جسے آگے بڑھایا تھا، تم نے اسے کیا کر دیا؟ پیچھے کر دیا، اور دوسروں کو اس پر آگے کر دیا۔ ظاہر ہے اس طرح سے تم گمراہ ہوئے ہو، اور اگر تم لوگ اہل بیت کی وراثت ان کے حوالے کر دیتے تو آج اس طرح سے تباہ و برباد تم نہیں ہو رہے ہوتے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں، کیا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب جو تھے، جو آپ کے شیعہ تھے، کیا انہوں نے دیر تک انتظار کیا؟ نہیں، بلکہ ابتدا ہی میں آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ خلافت کس رو پر جا رہی ہے۔ کہ یعقوبی کہتے ہیں کہ مقداد مسجد نبوی میں بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے قریش پر تعجب ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کے اہل بیت سے قیادت کو الگ کر دیا، جبکہ مومن اول، دین خدا کا سب سے زیادہ عالم اور رسول خدا، صحیح ہے، اور لوگوں میں صراط مستقیم کا سب سے زیادہ جاننے والا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور دوسرے کی انہوں نے پیروی کر دی۔ اب دیکھیں، یہاں تک
ان حالات میں خلافت پہنچتی ہے، اور ان حالات میں خلافت پہنچنے کے بعد وہ نوبت آتی ہے کہ لوگوں کا غم و غصہ قتل عثمان کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کے بعد دور خلافت مولائے کائنات شروع ہوتی ہے۔ جب مولائے کائنات کے در پر یہ خلافت آئی ہے تو خلافت اس طرح سے آئی ہے کہ 25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس 25 سال کے عرصے میں جو مشکلات پیدا ہو چکی ہیں وہ اتنی گہری ان کی جڑیں ہو گئی ہیں کہ ان کی اصلاح کرنا آسان کام نہیں تھا۔ علی نے جن حالات میں زمام خلافت سنبھالا ہے، ان حالات ایک مشکل ترین حالات تھے کہ جہاں مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہو چکا تھا، نماز تک تبدیل ہو چکی تھی، 2 کی 4 پڑھی جا رہی تھی، اس سے زیادہ غضبناک اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، اب ایسے میں اگر کوئی قیادت صحیح ہو سکتی تھی تو جو قرآن سنت نبی کے راہ پر چلتے ہوئے ہوتی، کہ جو مولائے کائنات کے علاوہ کوئی اور کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن مولائے کائنات حکومت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ دیکھیے۔ مولائے کائنات حکومت کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر حاضرین کی موجودگی اور انصار کے وجود سے حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی، یعنی جو لوگ علی کے پاس خلافت لے کر آئے تھے، اور اللہ کا اہل علم سے عہد نہ ہوتا، اللہ نے یہ وعدہ نہ لیا ہوتا کہ خبردار ظالم کی شکم سیری اور مظلوم کی گرسنگی پر چین سے نہ بیٹھنا، یعنی جب ظالم کا پیٹ بھرا ہو اور مظلوم بھوکا ہو تو پھر چین سے مت بیٹھنا، تو میں آج اس خلافت کی رسی کو اس کی گردن پر ڈال کر ہکا دیتا اور اس کے آخر کو اول ہی کے کاسے سے سیراب کرتا، اور تم دیکھ لیتے کہ تمہاری دنیا میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ سوچئے، بکری جو چھینکتی ہے، چھینکنا سمجھتے ہیں نا، چھینکنے کا اس چھینک سے بھی زیادہ بدتر ہے یہ دنیا میرے نزدیک۔ کہا اس خلافت کو میں قبول اگر کر رہا ہوں تو صرف اس لیے تاکہ اللہ نے اہل علم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ظالم اگر پیٹ بھر رہا ہے، مظلوم بھوکا رہ رہا ہے، تو عالم کا فریضہ ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہو۔ لیکن جب علی علیہ السلام اپنی خلافت جو سیرت رسول کے اوپر تھی، سنت رسول کے اوپر تھی، قرآن کی روشنی میں وہ خلافت تھی، جب آپ کھڑے ہوئے تو حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ آپ صحیح سے حکومت نہ کر سکیں۔ آپ جو اصلاح کر سکتے تھے وہ نہیں کر پائے، جتنے اس سے آپ کے شیعہ کام کر سکتے تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی تقیہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس وقت، لیکن اس کے باوجود حالات ایسے تھے کہ لوگوں کو تبلیغ کا موقع ہی نہیں ملا کہ صحیح اسلام لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ لیکن اس میں بھی مولائے کائنات نے نہج البلاغہ کے ذریعے لوگوں تک پیغام کو پہنچایا ہے۔ امام فرماتے ہیں فلما نہضتو، یعنی جب میں نے قیام کیا، بالامر نکست طائفۃ ومرقت اخری وقست آخرون، کہ جب میں امر خلافت کے لیے قیام کیا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ دی، دوسرے نے سرکشی کی، اور تیسرے نے ظلم و تعدی سے کام لیا۔ مارقین کون ہیں؟ ناقصین کون ہیں؟ کہا ناقصین ہیں جنگ جمل والے۔ مارقین کون ہیں؟ کہا مارقین ہیں نہروان والے۔ صحیح ہے، جو علی کی فوج میں تھے اس کے باوجود کیا ہوئے؟ علی کے خلاف ہوئے۔ اور ناقصین سے مراد کون ہے؟ کہا ناقصین سے مراد معاویہ اور اس کے ہمنوا اور اس کے ساتھی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو خلافت کے زمام کو سنبھال رہے ہیں انہوں نے شاید اس آیت کو نہیں دیکھا۔ پھر کہتے ہیں نہیں، انہوں نے دیکھا تھا، لیکن دنیا کی زینت نے ان کو اس چیز سے نگاہ بند کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ کہا تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ صحیح ہے کہ جو لوگ دنیا میں بلندی نہیں چاہتے، صحیح ہے، اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ بلندی عطا کر دیتا ہے۔
مجھے بتائیے تاریخ میں تیاگ کس کے یہاں پایا جاتا ہے؟ ترک کا سلسلہ کہاں پایا جاتا ہے؟ کیا خلفاء میں پایا جاتا ہے؟ مولا کائنات میں پایا جاتا ہے؟ کس نے تیاگ کیا ہے؟ کس نے قربانیاں دی ہیں؟ وہ مولا کائنات ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب مولا کائنات خلیفہ بن گئے تو خلافت میں جو مدت خلافت ہے اس میں آپ کو جنگوں میں الجھا کے رکھا گیا، حالات ایسے کر دیے گئے کہ آپ کسی طرح سے کام کو انجام نہ دے سکیں، یہاں تک کہ امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ اور ظاہر ہے امام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام خلیفہ بنے، جن کی حکومت 4 مہینہ 6 مہینہ 5 مہینہ اس طرح سے رہی، اور جب ایک موقع پر جنگ کے لیے میدان میں آئے تو امام کے جو لشکر میں موجود ہے ان لوگوں نے معاویہ کو خط لکھا کہ ہم تجھے امام حسن کو سونپ دیں گے، تو ان کے ساتھ جو چاہے وہ کام انجام دے۔ اور معاویہ نے کیا کیا؟ وہی خط امام حسن کی طرف بھیج دیے کہ جو ان کے رئیس لشکر اور قائدین کی طرف سے معاویہ کی طرف گئے تھے، جنہوں نے پیسے لیے اور پیسے لے کے معاویہ کے طرفدار بن گئے، اور کہا کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے حسن کو تمہارے حوالے کر دیں گے، تم جو چاہے وہ کرو۔ معاویہ نے یہ کیا کیا کہ یہ سارے خط کس کو بھیجے؟ امام حسن کو، اور اس کے بھیج کے کہا کہ آپ صلح کر لیں۔ اب مجھے بتائیں کہ امام حسن ایسے حالات میں صلح کرتے یا نہ کرتے؟ اور صلح ظاہر ہے امام نے صلح کیا، صلح کرنے کے بعد وہ خود مجمع میں آتا ہے اور مجمع میں آ کے کہتا ہے کہ میں نے صلح کر لیا ہے لیکن میں اس کا پابند نہیں ہوں، باقاعدہ اعلان کر کے کہتا ہے۔ اور ایسی صورت میں امت مسلمہ جن مشکلات کا شکار ہوئی، جو حوادث شیعوں پہ گزرے، وہ انشاءاللہ ابھی آج ہم نے لیا وہ خلفاء کے جو بعد رسول رہے۔ اب بنی امیہ کا دور، بنی امیہ کے دور میں شیعوں کی کیا حالات تھے، صحیح ہے، اور اس کو 2 حصوں میں بانٹیں گے، ایک کربلا سے پہلے اور ایک کربلا کے بعد، کہ جو سن 41 ہجری سے بنی امیہ کی حکومت شروع ہوئی ہے کہ جو سن 132 ہجری تک چلی ہے، اس میں شیعوں کے کیا حالات تھے، انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔